جائز اور ناجائز، غلط اور ٹھیک، یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کی بعض چیزوں کو ویسے حرام کر دیا ہے، بعض چیزوں کو حلال کر دیا ہے؟ یہ برسبیل تذکرہ ایسے ہوا نہیں۔ جن کو حرام کیا ہے اللہ نے بہت ساری وجوہات کی وجہ سے حرام کیا ہے، اور جن کو حلال کیا ہے ان کے لیے بھی بہت ساری ریزنز ہیں جو بعض اوقات ہمارے سامنے آتی ہیں اور بعض اوقات نہیں آتی ہیں ہمارے سامنے۔ اس لیے مذہبی تعلیمات ہم جو چھوڑ چکے ہیں اور چھوڑتے چلے جا رہے ہیں، ان کو دوبارہ ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے، اور اعلیٰ اخلاقی روایات کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے معاشرے کے اندر یہ جذباتی پن کیوں آتا ہے؟ دیکھیں ذرا سوچیں کہ ایک اشارے پر کھڑی ہوئی 4 5 6 گاڑیاں ہوتی ہیں، آگے سے 6 7ویں گاڑی آتی ہے، وہ ان کے ساتھ جا کر کھڑی ہو جاتا کہ راستہ بند ہو جائے تو کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ پہلے آیا ہے نہیں، اس کو آگے جانا ہے، اس کو آگے جانا ہے، چاہے 8 10 لوگوں کو بائی پاس کر کے وہ بینک کی کھڑکی تک پہنچے۔ اس نے نہیں دیکھنا کہ پیچھے جو 2 گھنٹے سے لوگ کھڑے ہوئے ہیں ان کی وہ بیچارے کس لیے کھڑے ہوئے۔ ہم کیا درندگی ہے ہمارے اندر، بحیثیت مسلم یہ نہیں ہونی چاہیے۔ مسلمان کیا ہے؟ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ قرآن کہتا ہے کہ صبر کرو، معاف کرنا سیکھو، یہ بڑے لوگوں کے کام ہیں، اور بڑی قومیں تبھی بنتی ہیں جب ان کے اندر یہ جذبات پیدا ہوتے ہیں، صبر کرنے کا، دوسروں کو معاف کرنے کا، دوسروں کے لیے اپنے پر بچھانے کا، اپنی رحمت کے پر بچھانے کا، محبت کے پر بچھانے کا جب جذبہ پیدا ہوتا ہے، پھر ایک چھوٹا سا شخص بھی ہمیں بڑا نظر آتا ہے، پھر قوم کا ہر فرد جو ہے وہ ملت کا ستارہ نظر آتا ہے ہمیں۔ ایسے نہیں ہوتا، قوموں کی تشکیل میں 10 20 25 سال نہیں ہوتے، صدیاں لگتی ہیں، صدیاں لگتی ہیں۔ آسمان سے پوچھ کہ یہ تنگ کتاب ہلال کن مراحل سے گزرتا ہے قمر ہونے تک۔ یہ پہلی جو لکیر آپ کو چاند کی نظر آتی ہے، یہ پھر کن مرحلوں سے گزرتا ہے کہ پورا بدر کامل بنتا ہے۔ قومیں بھی ایسے ہی ہوتی ہیں، صدیاں لگتی ہیں ان کی روایات کو قائم کرنے کے لیے، دہائیاں نہیں، صدیاں چاہیے کسی قوم کی روایات کو، ٹریڈیشنز کو اسٹیبلش ہونے کے لیے صدیاں لگتی ہیں، اور پھر ہم چشمے زدن میں ان کو سب کو خراب کر دیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنی روایات کا امین ہونا چاہیے، ہمیں قرآنی روایات کا امین ہونا چاہیے۔ قرآن ہمیں کہتا ہے کنتم خیر امت، تم اعلیٰ امت، ہمیں کہا، ہمیں مخاطب ہوا قرآن، مجھے اور آپ کو قرآن مخاطب ہوا، کنتم خیر امت، آپ اعلیٰ و رفع امت ہو، اخرجت للناس، لوگوں کے لیے تمہیں بنایا گیا ہے، لوگوں کی امامت کے لیے، لوگوں کو لیڈ کرنے کے لیے تمہیں بنایا، اخرجت للناس۔ قرآن کے الفاظ غور کیجئے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم وہ امت ہو جو لوگوں کے لیے بنائی گئی ہو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم معروف کا حکم دیتے ہو، اچھائی کا حکم دیتے ہو، اور منکر سے روکتے ہو۔ یہ تمہارا فریضہ ہے بحیثیت مسلمان، چاہے جائے کہ ہم خود جو ہے وہ معروف پتہ ہی نہ ہو کہ معروف ہے کیا، منکر کیا ہے ہمیں پتہ ہی نہ ہو، بحیثیت ٹیچر، بحیثیت ڈاکٹر، بحیثیت ایک آرمی مین، بحیثیت ایک جج، کوئی پتہ نہیں کہ معروف کیا ہے، منکر کیا ہے، اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے۔ قومیں ایسے تباہ و برباد ہوتی ہیں اور ان کا شیرازہ بکھر جاتا ہے۔ آج ہمارا سوشل فیبرک کیوں ٹوٹ رہا ہے؟ صرف ان روایات کو چھوڑنے کی وجہ سے ٹوٹ رہا ہے۔ کوئی کسی کی عزت نہیں رہی، کوئی کسی کا اکرام نہیں رہا، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ذرا دیکھیے کہ ہم میں سے کتنے ہیں جو اپنے چھوٹوں پر رحم کرتے ہیں اور کتنے ہیں جو بڑوں کی عزت کرتے ہیں۔ کوئی سلسلہ نہیں رہا، کوئی چیز نہیں رہی ہمارے سامنے کہ جو ہم رسول کی خدمت میں جا کر پیش کریں گے کہ ہم یہ کر کے لائے ہیں، اپنے رب کی خدمت میں جا کر پیش کریں گے کہ میں نے یہ کنٹریبیوٹ کیا تھا، اے اللہ آپ کی مخلوق کے لیے میں نے یہ کنٹریبیوشن دی تھی۔ ہم دامن تہی خالی ہے ہمارا دامن، اور میں نے کہا جس سطح پر ہیں ہم خالی ہیں،
کوئی اکبر اپنے آپ کو بڑا عالم اور میری جیسا یہاں پر بڑے جو ہے نا وہ لنترانی اور فلسفے سب خالی ہیں، ہمارے پاس جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جو ہم عرض کرتے ہیں وہ ایک تبادلہ خیالات کرتے ہیں تاکہ میں بھی سیکھوں، آپ بھی سیکھیں، ہم ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ مبلغ کے طور پر کہ مجھے آپ سے سیکھنا ہے، آپ کو مجھ سے سیکھنا ہے، ایک جو ہماری روایات صدیوں سے ہی انہیں برقرار رکھنے کے لیے ایک قوم کو مشترکہ لاہ عمل اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن مجید کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔